جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں نا، یہ انتہائی پرخطر ہے، پرفتن زمانہ ہے، قرب قیامت ہے۔ مسلمانوں کے مجموعی اعمال اور مجموعی مسلمان اعمال تو کب کے وہ ضائع کر چکے ہیں۔ اب وہ زمانہ آ رہا ہے یا آ چکا ہے، اب خوف یہ ہے کہ کہیں ایمان ضائع نہ کر بیٹھیں۔ ایسا زمانہ آ گیا ہے، زبان سے ایسے بول بولے جا رہے ہیں کہ جو دار اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ یہ وہ پرفتن زمانہ ہے، پرخطر معاشرہ ہے، یا وہ وقت ہے کہ لوگوں کے عقائد ضائع ہو رہے ہیں، ایمان ضائع ہو رہے ہیں۔ میں سچی بات آپ کو کہہ رہا ہوں، ایسا عمل کر لیا ایمان ضائع، ایسا جملہ ایسا بول دیا ایمان ضائع چل رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ بندہ چلا گیا، فوت ہو گیا۔ ایک اللہ والے کے پاس میں بیٹھا تھا، انہوں نے فرمایا جو جا رہا ہے ایمان کی حالت میں، الحمدللہ آنے والا جو زمانہ ہے یا موجودہ زمانہ، یہ مزید پرخطر ہوتا جا رہا ہے، پرفتن ہوتا جا رہا ہے۔ ایمان بچانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ہم نے پچھلے دنوں علماء کی نشست تھی، اس میں نے عرض کیا کہ جو ہمارا 20 سال 30 سال جو ہمارا زمانہ گزرا ہے نا، اس میں یہ حالات نہیں تھے جو آج ہیں۔ بے حیائی کا سیلاب، بدماشی کا سیلاب، حرام خوری کا سیلاب، دجالیت کا سیلاب، اور ایسے جملے کہہ دینا کہ جس سے کفر واقع ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، کہہ دینے کا سیلاب، یہ پہلے نہیں تھا۔ ہم نے کچھ وقت اچھا گزارا ہے، لیکن اب 15 سال سے 10 سال سے وہ حالات آ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری نسلوں کا کیا بنے گا، کیا بنے گا ہمارے نسلوں کا۔ صبح صبح قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی، کہاں ہے اب؟ کہاں ہے تلاوت اب؟ گھروں میں تلاوت مرد کرتے تھے، عورتیں کرتی تھیں۔ اپنی بابا جی کو دیکھا ہم نے رحمہ اللہ تعالی، ہماری والدہ صاحبہ الحمدللہ اب بھی حیات ہیں، اب بھی وہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں۔ اور ہماری جو نئی پود ہے، نئی نسل ہے، نہیں ہے پرواہ، نہیں ہے پرواہ۔ تو میرے دوستو، سورۃ کہف کا اہتمام لازمی کریں، اور رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اعمال کا اہتمام ہو، نیک بندوں کی صحبت کو لازمی پکڑ لو میرے پیارے، اگر ایمان کو بچانا ہے۔ اس کی برکت سے جو چھوٹے ہوئے نیک اعمال ہیں وہ بھی آ جائیں گے، نیک بندوں کی صحبت سے، ذکر اللہ سے، تسبیحات سے۔ ہاں، تو اپنے آپ کو اس پرفتن دور سے نکال نہیں سکتے ہم، لیکن کسی طرح یہ خاردار جھاڑیاں ہیں نا، اس سے اپنے آپ کو ہم بچا سکتے ہیں، کسی نہ کسی حد تک سمیٹ کے اپنے آپ کو وہ سہولیات نہ دیں ہم کہ ہم کھل کے چل سکیں۔ جیسے تیسے ہو سکے نا میرے پیارے، میں جوانوں سے عرض کر رہا ہوں، جیسے تیسے ہو سکے اپنے ایمان کی فکر کرتے ہوئے اللہ کے ہاں اس حالت میں پہنچیں کہ ایمان کی حالت میں پہنچیں، تاکہ رب راضی ہو۔ کام بن جائے گا میرے دوستو۔